اوکے، جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہے وہ ہے اسٹیٹ آف وومن، اور ان کی جو ماڈریٹر ہیں ابسا کومل، معروف جرنلسٹ ہیں، تو وہ کائنڈلی اسٹیج پہ آ جائیں. ڈاکٹر پینلسٹ ڈاکٹر نور الہدا صاحبہ، آپ کائنڈلی جو ہے نور الہدا شاہ، آپ کائنڈلی اسٹیج پہ آ جائیں. اوکے، our second panelist صدیقہ صلاح الدین صاحبہ، کائنڈلی آپ اسٹیج پہ آ جائیں. صادقہ صلاح الدین. اینڈ our third panelist فرحہ عظیم، MPA بلوچستان BAP پارٹی، چیئرپرسن ایمان پاکستان، فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس، فاؤنڈر اسلام فار آل. تھینک یو. اور اب اوور ٹو ابسا. السلام علیکم. یہ جس طرح انٹروڈکشن کرایا گیا اور بتایا گیا کہ ہم خواتین کے حوالے سے، خواتین کے رائٹس کے حوالے سے بلوچستان میں کیا صورتحال ہے، ہم یہ جو فیسٹیول چل رہا ہے اس میں ہم مختلف حوالوں سے بات کر رہے ہیں. بلوچستان کی ریپرزنٹیشن، ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر جب بات ہوئی تو کوتاہیوں کی ہم نے اپنی نشاندہی کی کچھ دیر پہلے ایک اور سیشن میں. اسی طرح ہم بات کریں گے کہ ایسے کیا مسائل ہیں بلوچستان کی خواتین کے جو ہمارے یا ہمیں معلوم نہیں یا ہمیں جان بوجھ کے ان کو اتنا اجاگر نہیں کرتے. جاننے کی کوشش کریں گے. میری بہت خواہش ہوگی کہ کچھ خواتین بھی اس سیشن میں شامل ہو جائیں. وہاں بشرا انصاری کا سیشن ہو رہا ہے لیکن یہاں پر بھی اگر مزید لڑکیاں آئیں گی تو ان کے سجیشنز بھی کوشش ہوگی کہ اس سیشن کے اندر ہم شامل کریں. تو جیسا کہ تعارف کروا دیا گیا ہے، نور الہدا شاہ صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بہت سے بہترین ڈرامے جن کے اندر خواتین کے رائٹس کے حوالے سے بہت ہی احسن انداز میں اس کو بیان کیا گیا، وہ ڈرامے لکھنا نور الہدا شاہ صاحبہ کا کریڈٹ پہ ہے. اور اس پہ ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ انہوں نے بلوچستان اسپیسیفک بہت کچھ لکھا ہے اور جو کہ بہترین آرٹ کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں ہمارے سامنے آیا اور خواتین کو بہت فائدہ بھی ہوا ان کے رائٹس کے حوالے سے جو جس انداز میں اس کو اجاگر کیا گیا تھا. صادقہ صلاح الدین صاحبہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. صادقہ صاحبہ بھی گہری نظر رکھتی ہیں کیونکہ ان کے بچپن سے لے کے اب تک یہ مختلف ادوار کے اندر عورتوں کے چیلنجز تبدیل ہوتے رہے اور یہ ان کو اپڈیٹ کر کے لوگوں کو اس بارے میں بتاتی رہیں. تو آج ان سے بھی ہم جانیں گے. فرح عظیم شاہ صاحبہ جو ہیں، ان کا تعارف مجھے معلوم ہے، یہ ابھی معلوم ہوا کہ ترجمان کے طور پہ تو ہم ان کو جانتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ MPA ہے بلوچستان سے. یہ ایک خوشگوار حیرت تھی جب ان کو بلوچستان حکومت نے خاتون کو اپنی ترجمان مقرر کیا. سو ان سے ہم جانیں گے کہ اس سے پہلے کی ان کی کیا جرنی ہے ایک خاتون کے طور پہ جو ان کو یہاں تک لے کر گئی کہ یہ اچانک ترجمان کے طور پہ ایک صوبائی حکومت کے سامنے آئیں. تو نور آپا، میں آپ سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گی. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اپنے ڈراموں میں آپ نے بہت سے مسائل کو اجاگر کیا، تو آج جب ہم بات کرتے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر، ہم نے کل سے دیکھا لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، ایک بڑا بیلنس ہے جینڈر کا. جتنی لڑکیاں نظر آتی ہیں، چلے تھوڑی کم ہوں گی لڑکوں کے مقابلے، لیکن ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے اور پارٹیسپیشن وہ بہترین ہے. سو آج کے بلوچستان کے بھی ویسے ہی مسائل ہیں جو آپ ڈراموں کے اندر کہہ چکی ہیں پہلے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے ریالٹی، یا یہ ہم کوئٹہ میں اس یونیورسٹی کے اندر کی حد تک یہ ماحول دیکھ رہے ہیں. سو آپ کی ایک آبزرویشن بھی پچھلے 2 دن کی بتائے گا جو ان اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے ان کو کیسا پایا، اور خواتین خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں. اب صاحب مجھے بہت اچھا سوال کیا، اس لیے کہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ کوئی مجھ سے یہ سوال کرے. میں کل سے ان بلوچستان کے نوجوان لڑکوں، بچوں اور بچیوں کو، میرے تو بچے اور بچیاں ہی ہیں، اور ان کو دیکھ رہی ہوں. میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک اور سیشن میں یہاں تھی، تو وہاں تب بھی میں نے یہ بات کہی کہ ہم پاکستان کے کسی بھی پبلشر سے جب یہ سوال کرتے ہیں کہ کیونکہ ایک یہ وہ وقت ہے جب کہا جا رہا ہے کہ کتاب پڑھنے کا رجحان بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، تو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی کتابیں جو شائع کرتے ہو ہر پبلشر سے، تو یہ کہاں بکتی ہیں، تو ہر پبلشر ایک جواب دیتا ہے
کہ زیادہ سے زیادہ بلوچستان اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کراچی چھوڑ کر باقی کے سندھ میں ہماری کتابیں جاتی ہیں. یہ اور وہ کتابیں ظاہر ہے وہ یہ ایسی کتابیں نہیں ہیں کہ بس کوئی ہوائی کہانیاں ہیں یا کچھ ہے. فکشن اپنی جگہ فکشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اور سیاست اور یہ سارا کچھ. میں پہلے سے ہی آگاہ ہوں, اگرچہ میں یہاں نہیں آئی, لیکن میں پہلے سے ہی سندھ میں بیٹھے ہوئے میں یہ بات محسوس کرتی رہی ہوں کہ بلوچستان کے نوجوان بہت باشعور ہے. اور کل سے جو چیز میں دیکھ رہی ہوں ظاہر ہے کہ وہ بڑی میرے لیے میں حیران نہیں ہوئی, لیکن میرے اندر ایک خوشی کا احساس ہے, ایک ایکسائٹمنٹ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ باشعور ہیں جیسے میں نے سوچے ہوں گے, اور بہت سنجیدگی سے سننے والے. اور یہ ہماری خاص طور پر دیکھو کسی بھی کلچر کے, کسی بھی شہر, کسی بھی علاقے, کسی بھی تہذیب کی سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے, اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ کھڑے ہوں اور کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اور وہاں صرف شعور کی بات ہو رہی ہو. یہ آنے والے بلوچستان کے لیے ایک بہت ہی, میں امید سے بھی بڑھ کر میں یقین کی بات کر رہی ہوں کہ مجھے یقین ہے اس کے لیے. بلوچستان کی جو خواتین ہیں, ابھی تو ہم اس پر آگے بڑھیں گے, مزید بات کریں گے. اور میں اس میں ایڈ کرتی ہوں جو نور آپا نے کہا, لڑکیوں کو ہم بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ, کیونکہ ہم اس لٹریری فیسٹیول کے سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں تو آبزرو بھی کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کے مزاج. تو بلوچ اسٹوڈنٹس کا ہمیشہ سے ایک بڑا امپریسو قسم کا ان کا ایک رول ہوتا ہے. خواہ ہم لاہور کی کسی یونیورسٹی میں ہیں, سوال جواب کے سیشن میں سب سے مشکل سوال لیکن سب سے بہترین انداز میں پوچھا ہوا, میرے ذاتی اوپینین میں ہمیشہ میں نے بلوچ اسٹوڈنٹس کا. کل میں ایک بڑے جھمکٹے میں, یہاں پہ بڑا رش تھا, جا رہی تھی, لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے بڑے کراؤڈ میں اتنا سیف فیل نہیں کیا. تو یہ کریڈٹ آپ لڑکوں کو جاتا ہے, آپ بہت ویل بیہیوڈ بہترین بلوچ نوجوان ہیں اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے اب آپ پہ. اور لڑکیوں کے حوالے سے ایک چیز ایڈ کرتی ہوں, ایک میس کام کی اسٹوڈنٹ مجھے کل ملی, اور عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ تصویر کھنچوانے کے لیے یا تو آتے ہیں, سو وہ دوسرے لڑکے نے کہا لائیے میں آپ کی تصویر بنا دیتا ہوں, تو کہنے لگی نہیں مجھے تصویر نہیں بنوانی. انہوں نے کہا میں میس کام پڑھ رہی ہوں, مجھے آپ مشورہ دیجئے کہ مجھے کس طرف آنا چاہیے, لکھنا چاہیے, پروڈکشن کی طرف جانا چاہیے. تو شی مینٹ بزنس. اس کو مجھ سے ملنے کا موقع ملا, اس 2 منٹ کے اندر اس نے اپنے کام کی بات پوچھی. تصویر کھنچوانے کی یوز لیس ایکٹیویٹی انہوں نے نہیں کی. تو وی آر ویری پراؤڈ آف یو. میں صادقہ صاحبہ, آپ کا تو بیک گراؤنڈ یہیں سے ہے, آپ جانتی ہیں خواتین کی کیا چیلنجز یہاں پر رہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایوالو ہو گیا اب بہت زیادہ بلوچستان کی جو زمینی حقائق ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ خاتون بالکل مختلف ہے آج کی یہ لڑکی اسٹوڈنٹ ماضی کے مقابلے میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ نہ لڑکیاں وقت کے ساتھ مختلف ہوئی ہیں, ایکسکیوز نہیں ہے پانی ہے میرے پاس, نہ لڑکے مختلف ہوئے ہیں. میں ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, شاید آپ کو علم نہ ہو اس کا. میں کئی دفعہ مختلف گفتگوؤں میں اس زمانے کا ذکر کر چکی ہوں جب میں یہاں تھی, اور یہ قبل مسیح کی بات ہے جب میں یہاں تھی. تو اس میں جس بات کا ذکر نہیں ہوا, موقع نہیں ملا, اور وہ بات یہی تھی کہ آزادی کچھ تھوڑی سی مختلف تھی اور آج سے زیادہ تھی. یہ میں بہت وثوق سے آپ سے کہہ رہی ہوں. یہاں پر آپ وہ لوگ جو کوئٹہ سے واقف ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ راحت سنیما اور پورا لیاقت بازار اور یہ کتنا کراؤڈڈ علاقہ ہے, اور پھر فروٹ مارکیٹ اور سب کچھ. اور ہمارے کالج کے اندر لڑکیاں وہاں سے سائیکل کے اوپر آیا کرتی تھیں, اور کسی نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ کسی لڑکے نے چھیڑا ہو, کسی نے ٹکر آ کے ماری ہو, کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو. تو یہ یہاں کا میرا خیال ہے, یہ جو ہمارے بلوچی ساتھی ہیں تو یہ لڑکے بڑے قابل عزت ہیں اور قابل احترام ہیں, لیکن ان کے باپ دادا بھی بہت شریف تھے اور وہ بھی جی اچھی سند ملی ہے آپ لوگوں کو, زبردست زبردست. تو ہمیں اور صرف یہی ہمارے کالج کے اندر ایک اسٹینڈ تھا جو لڑکیوں کا,
साइकिलों का स्टैंड था, वहाँ कैंटोनमेंट से भी लड़कियाँ आती थीं, हर जगह से आती थीं और बड़े आराम से आती थीं. और न सिर्फ ये था बल्कि और चीज़ों में भी अगर मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी मिलजुल के काम करने का तरीका था. और किसी ने कभी जेना रोड बहुत ही खूबसूरत सड़क होती थी, मैं तो समझती थी कि शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़क जेना रोड ही है. तो जेना रोड पे हमारा घर एक कोने पे था और कॉलेज दूसरे पे. हम वॉक करके जाते थे और आते थे. और मगर मजाल है कि कोई फ़िक्रे कसे या कोई कोहनियाँ मारे या कोई इस तरह की बात करे. तो ये तो यहाँ की खूबी है. जी, वैसे आप जो कह रही हैं ये ख़वातीन के हवाले से, जो काम करना है ख़वातीन के हवाले से वो बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल है. बहुत ज़रूरी इस तरह है कि आपने शायद कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं देखी होगी कि जहाँ ख़वातीन की तरक्की के बग़ैर किसी कम्युनिटी ने, किसी मुल्क ने, किसी ख़ानदान ने आगे तरक्की की हो. क्योंकि जब दोनों पहिए साथ चलते हैं तब गाड़ी चलती है. और तो इस तरह की जो चीज़ें होती. लेकिन जैसे मैंने कहा कि ख़वातीन के साथ काम करना मुश्किल भी होता है ख़वातीन के लिए. और वो इसलिए होता है कि इतने सारे लोगों ने अपने जहन में वो बना लिए हैं बैरियर्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें कि जी लड़की पैदल नहीं जाएगी, दूसरे गांव जाके स्कूल अटेंड नहीं करेगी, या ये कि बचपन की शादियों का जो हमारे यहाँ रिवाज है. तो वो सारी चीज़ें आड़े आ जाती हैं जब आप लड़कियों की भलाई के लिए या लड़कियों की बेहतरी के लिए काम करें. मगर मैं शायद किसी मौके पे अभी इस पे कोई मैं चाहूँगी इसी तरफ आगे अब लेकर जाऊँ बात को. मैं फ़रा को भी शामिल करती हूँ. फ़रा साहिबा, आपने हुकूमत जो साबका हुकूमत थी उस के दौर में आपने तर्जुमानी की, तो हमने वफाक में बैठे हुए भी देखा कि ख़ातून एक सूबे की नुमाइंदगी कर रही है. उसके अलावा आप अभी मेंबर असम्बली हैं, लेकिन आपके इससे पहले की क्या जर्नी है, ये लोग ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आपका क्या सफ़र था, आपके लिए क्या चैलेंजेस थे. क्या एक आम लड़की बलूचिस्तान की वो हुकूमत की तर्जुमानी तक या असम्बली तक पहुँच सकती है? आप इस पर बात कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुझे सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है. मैं अभी ही रिसेंटली उम्रे से वापस आई हूँ. और and I must say that Absa, you are a lovely girl and you are a very nice and well-known journalist. अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों को मेरी प्रोफाइल के बारे में अंदाज़ा है. मैंने अपने जो कैरियर का आगाज़ 2002 से किया था. एंड आई वॉज़ अ पार्लियामेंटेरियन MPA बलूचिस्तान फ्रॉम BNP अवामी. और फिर उसके बाद आई वॉज़ लाइक एडवाइज़र टू द चीफ़ मिनिस्टर. एंड देन उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप आ गया बीच में, और मैंने अपने इंटरनेशनल जो मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पीस, वी आर वर्किंग इन मोर दैन 10 countries. और नाउ सून वी आर गोइंग टू इनाग्रेट आवर ऑफिस इन कनाडा इंशाल्लाह. और इसके बारे में फिर लेटर ऑन मैं ज़रूर बताऊंगी कि इस पे हम कर क्या रहे हैं. ईमान पाकिस्तान, और जैसे कि आप सबको पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि अभी पिछले ही दिनों हमने ईमान पाकिस्तान ईद फेस्टिवल का जो इनेकाद किया था, और उसमें भरपूर अंदाज में ख़वातीन ने शिरकत की थी. और स्पेशली हमने पूरे सरियाब को, क्योंकि बलूचिस्तान के रहने वाले यहाँ पर बैठे हैं एंड दे नोज़ कि बलूचिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं, तो हमने पूरे सरियाब को उसमें एक्टिवेट किया. हमने पंजगूर, गवादर, मकरान और हमारे अवरान से, तुरबत से वहाँ से ख़वातीन आईं. तो इट वाज़ अ ग्रेट सक्सेस फॉर अस. और ख़वातीन के हवाले से यहाँ पर नूरुल हुदा साहिबा ने बात की, और माशाल्लाह आपने तो जो एक हिस्ट्री बयान की ख़वातीन के हवाले से, और यहाँ पर जो ख़वातीन की इज़्ज़त होती है. मैं पूरे पाकिस्तान में फिरती हूँ. आई एम फ्रॉम ऑफ कोर्स कलात. और आपको पता है कि जो औरत की इज़्ज़त जिस तरीके से बलूचिस्तान में होती है कहीं नहीं होती. यहाँ पर अब भी आप बस इसमें सफ़र करें अब्सा, आप ज़रूर, आपका एक्सपीरियंस होगा यहाँ ब्यूटम्स में भी, लेकिन आप कहीं भी जाएं तो मर्द अपनी सीट छोड़ देते हैं औरत की इज़्ज़त में.
ان کو بٹھاتے ہیں پہلے, ان کو لائن میں آگے کر دیتے ہیں. تو یہ عورت کی عزت جو ہے. اور تھوڑا سا میں آپ کو اپنے کلچر کے حوالے سے بتاتی ہوں, اور یہ صرف بلوچ نہیں, یہ بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے, چاہے وہ پٹھان ہیں, بلوچ ہیں, پنجابی ہیں, ہزارہ ہیں, جس بھی کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اور اسپیشلی ہمارے بلوچوں کی جو ایک روایت ہے کہ اگر قتل بھی کہیں پر ہو جائے اور عورت وہاں پر اپنی چادر بھیج دے اور چل کے چلی جائے تو قتل معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہے بلوچستان. اور یہاں پر ابسا ایک منٹ, یہاں میں ایک بات ضرور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ سے ایک سوال اور بھی کرتی ہوں. آپ نے بطور پارلیمنٹ اسمبلی کے اندر رہ کر جو دور گزارا, اس کے علاوہ حکومتی ترجمانی, یہ بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے. ایک جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم یہ جاننے کی یہ ایک خواہش سب کی ضرور ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایک سینس آف اچیومنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ نے کچھ ایسے اقدام کیے ان دونوں پلیٹ فارمس کے ذریعے جو خواتین کے لیے آپ اپنے کریڈٹ کے اوپر آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو لکھا جانا چاہیے, یا ذہن میں سوچتی ہوں؟ جی اچھا, جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, بیسیکلی آئی ایم اے سوشل ایکٹیوسٹ. میں نے بچپن سے, مجھے کسی نے بھی کبھی کوئی کویسچن کیا ہو نا کہ آپ کی پسندیدہ پرسنالٹی کون سی ہے, تو میں نے ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کا نام لیا. دور حکومت کا کسی نے مجھے کہا تو میں نے حضرت عمر کا ذکر کیا, حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا, حضرت علی کا ذکر کیا. میں نے آج تک کسی ایسی پرسنالٹی کو کبھی, مطلب دس از مائی, اٹس اے گاڈ گفٹیڈ کہ آپ کے شروع سے آپ کے اندر نیچر میں ایک چیز ہوتی ہے. اچھا, جب میں سیاست میں قدم رکھا, یو نو وین یو وانٹ ٹو برنگ دا چینج یو ہیو ٹو بی دا پارٹ آف پاور. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایسے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. پاور کا پارٹ رہ چکے آپ. جی میں وہی بتا کوئی حوالہ دیجیے نا. جی اب صاحب مجھے بولنے دیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی پلیز. اچھا, تو پھر اس طرح ہوا کہ جب میں اسمبلی میں آئی 2002 میں, تو میرے لیے وہ دنیا بالکل نئی تھی. میں ایک وہی والا خیال لے کے آئی تھی کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیاست کی تھی, حضرت عمر نے بھی کی تھی, حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کی تھی, حضرت علی نے بھی کی تھی. لیکن جب میں آئی تو میرے لیے وہ دنیا بالکل نئی تھی. لیکن آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ اسمبلی کا ریکارڈ نکالیں. آئی واز ون آف دا موسٹ, کہ میں بہت زیادہ پرومیننٹ ایم پی اے تھی, اور میں نے ہمیشہ یہاں پر ہم اسٹیٹ آف خواتین پہ بات کر رہے ہیں, ویمن پہ, لیکن میں نے ہر ایشو کو اجاگر بھی کیا, اس پہ بات بھی کی, گراس روٹ لیولز کے ایشوز پہ کام بھی کیا. آئی ایم دا فرسٹ لیڈی فرام بلوچستان اسمبلی جس نے آنرز کلنگ پہ قرارداد پیش کی تھی بلوچستان اسمبلی میں, اور وہ بھاری اکثریت سے پاس بھی ہوئی تھی. اس کے بعد جا کے آپ کی نیشنل اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. اور اس کے بعد اب جب آپ نے کہا کہ ایز اے اسپوکس پرسن, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, میری تو ایک لانگ جرنی ہے. تو جب ایز اے اسپوکس پرسن میں آئی تو یہ میرے لیے نیا کام تھا کہ میں نے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے آن میڈیا. لیکن الحمدللہ وہ بڑے احسن طریقے سے میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی. اور بہت بڑے مارکے ہماری گورنمنٹ نے کیے. اگر میں یہاں پر مجھے اب کیونکہ ہم یہ حکومت کی تشہیر کا پروگرام نہیں کر رہے, یہ خواتین کے جو رائٹس ہیں, کیونکہ آپ تینوں کو ایکسپرٹس کے طور پہ یہاں پہ بلایا ہوا ہے. سو نور الہدا صاحبہ, آپ یہ فرمائیے گا کہ سیاست میں خواتین کا, بلوچستان کی سیاست سے تو ہم واقف ہیں, اب اس کی کیا ڈبیٹ میں جائیں, حقیقی سیاست دانوں کو کتنا موقع ملا اور کس طریقے سے حکومتیں بنتی ختم ہوتی ہیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. لیکن آپ اس پہ اگر روشنی ڈالیں کہ سیاست میں خواتین کا اگر کردار ہوتا ہے, بلوچستان جیسے جو مسائل ہے اس کو جانتے ہوئے, آپ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کی امپاورمنٹ بڑھ سکتی ہے اگر زیادہ سے زیادہ خواتین, جیسے فرح صاحبہ اسمبلی تک پہنچی, ترجمان نہیں کی انہوں نے حکومت کی, تو ہونا چاہیے یہ سلسلہ؟ ایکچولی بلوچستان میں کی جتنی بھی زبانیں بولنے والی قومیں ہیں, مجموعی طور پر میں بلوچستان کی بات کروں, میں سندھ کی بھی اس طرح, میرا دل چاہتا ہے کہ میں سندھ اور بلوچستان کو ملا کر بات کروں, لیکن بلوچستان کے حوالے سے کسی بھی قوم کے لیے بڑی یہ چیزیں حیران کرنے والی ہوتی ہیں اور قابل فخر ہوتی ہیں جب اس قوم پر, اس زمین پر, اس علاقے پر مشکل وقت آیا ہوا ہو, اور تب اس مشکل وقت میں
उस ज़मीन की माएँ, बहनें और बेटियां उठकर खड़ी हो जाएं और वो आवाज़ बुलंद करें। और मैं बलूचिस्तान की इन ख़वातीन से बहुत मुतासर हूँ। मेरे दिल में इनके लिए बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी कदर है। रियासत के साथ इनके जो मामलात हैं उनको अगर एक तरफ भी रख दूँ तो भी जबर के दौर में औरतों का खड़े हो जाना और फिर उन औरतों के पीछे भाइयों, बेटों और बापों को पीछे चलना और जमा होना और उस तहरीक को आगे लेकर जाना, ये बलूचिस्तान इस पर जितना फ़ख्र करे कम है। ये बलूचिस्तान की एक्चुअल अब पहचान बन चुकी है, जो चीज़ हम कहीं और नहीं देखते हैं। हमने सिंध में इससे ये पता चलता है, बात सिर्फ खड़े होने की भी नहीं है, इससे ये पता चलता है कि बलूचिस्तान की औरत को अपने सियासी मसाइल और वो जबर जो वो बर्दाश्त, उनकी नस्लें जो जबर बर्दाश्त कर रही हैं, उसके बारे में उन्हें कितनी आगाही है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो औरत जो है, वो बच्चियां जो हैं वो आला तालीम याफ्ता हों, वो जज्बा चाहिए, अपनी कौम से, अपनी धरती के साथ कमिटमेंट चाहिए, उस कमिटमेंट को निभाने की हिम्मत चाहिए। असल किरदार जो है, असल के जैसे अभी इन्होंने हमारी MP साहिबा ने जिस तरह ज़िक्र किया कि मुख्तलिफ़ हवाले दिए उन्होंने, अगर हम उन हवालों को भी लेते हैं तो हमारे लिए तो काबिल फ़ख्र बीबी ज़ैनब का किरदार आ जाता है हमारे सामने कि औरत, वो औरत क्या कमाल दुनिया में हो बहैसियत इंसान के, बहैसियत औरत के, कि वो हमें मिसाल मिल जाती है कि हक़ की बात बादशाह वक्त के दरबार में खड़े होकर उसे जालिम कहना, उसे जाबिर कहना, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे आला बात है। बलूचिस्तान की औरत की हाँ बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं बलूचिस्तान की औरत के हवाले से। ज़ाहिर है कि बल्कि मैंने तो पिछले कुछ अरसे में देखा है कि हमारी बलूच बच्चियां जो हैं बहुत आला दर्जे की शायरी कर रही हैं, और वो शायरी जब तर्जुमे की सूरत हमारे सामने आती है और शाह मोहम्मद मरी उस पर काम कर रहे होते हैं और हमारे वहीद नूर हैं, वो अक्सर ऐसी चीज़ें सामने ले आते हैं, तो वो कमाल की शायरी है। वो इस दौर में मज़ाहमती शायरी के हवाले से अगर उसे देखा जाए तो फ़न के एतबार से भी आला दर्जे की शायरी है। तो हमारी यहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो लिख भी इस वक्त कमाल कर रही हैं। हमारी बदनसीबी है कि जब हम पाकिस्तानी अदब पर बात कर रहे होते हैं इस तरह के फेस्टिवल्स में, तो हमारे हाथों में और कुछ ना सही लेकिन हमारे हाथों में उन हमारी शायरात और उन अफसाना निगार यहाँ बलूचिस्तान की जो हैं उनके नामों की फहरिस्त तक नहीं होती है। लेकिन उम्मीद मुझे ये है, मुझे यकीन है कि आने वाले वक्तों में हम उन्हें बुलाना शुरू करेंगे और वो बात करना शुरू करेंगे। ये चीज़ सबसे बड़ी है। हैंडी क्राफ्ट्स एक तरफ कर दें, स्कूल्स एक तरफ रख दें, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी एक तरफ रख दें, आपकी माँ, बहन, बेटियाँ बाशऊर होंगी, अपने हक़ के लिए खड़ी होंगी तो आप सरवाइव कर जाएंगे, वरना फिर किसी चीज़ को बका नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं, ये सेशन जो है ये इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो चाहूँगी कि आप लोग, अभी तो मैं सिलसिला आगे बातचीत का बढ़ाऊँगी, लेकिन आप लोगों के जहनों में अगर कोई सजेशंस या कोई तबसरा, आप ख़वातीन तो अभी लड़कियाँ कम ही हैं, लेकिन अगर आप लड़कियों, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसमें इस डिबेट में पार्टिसिपेट करें और आप ये बताइए कि क्या, और बड़ी अच्छी यहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर अभी बात हो रही थी और हम बड़े इंस्पायर हो रहे थे कि वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ का जो इशू है इसके ऊपर बात करना, तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ अपनी इनपुट दीजिएगा कि क्या असल मसाइल हैं क्या यहाँ की ख़वातीन के, ताकि हम बतौर मीडिया भी इनको हाईलाइट करें। सादका साहब, जो हम बात करते हैं बुनियादी सतह के ऊपर औरतों के बारे में करते हैं, कि इनकी ये मजबूरियाँ हैं, इनको महरूमी है और ये इस तरह इनके मसले ठीक कर दो, जैसे कि परले दर्जे का एक चीज़ है
تو یہ بس بہتر محسوس کرے اور گزارا لائق چلائے گھر کا بھی اور معاملات بھی چلتے رہیں. یہ ایک اوور آل ایک مائنڈ سیٹ ضرور ہوتا ہے کہ ایک مجبور لاچار. آپ سمجھتی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بات کی جائے کہ عورتوں کو پاورفل پوزیشنز کے اندر لے کے آیا جائے؟ وہ سی ایم بھی بنے, ایک مثال ہے ڈبیٹیبل پولیٹیکل اگین کہ پنجاب کے اندر ایک خاتون وزیر اعلیٰ, لیکن پاکستان کے اندر پہلی مسلم دنیا کی خاتون پرائم منسٹر بھی تھیں. تو بلوچستان میں بھی اب یہ ڈبیٹ ہو کہ یہاں کی سی ایم کب بنے گی ایک خاتون, اور ایک بلوچ خاتون ملک کی پرائم منسٹر بھی بنے. سمجھے پاورفل پوزیشنز پہ اب ہونی چاہیے. ابھی میرا خیال ہے 1-2 بلوچ بچیاں جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر بھی بنی ہیں اور سول سروس کے اندر آئی ہیں. دیکھیے یہ مثالیں اچھی ہیں اور یہ انسپائر کرنے کے لیے میرا خیال ہے رول ماڈلز کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب بچے دیکھتے ہیں تبھی ان کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہم بھی کر سکتے ہیں. ورنہ ہمارے ہاں تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچیاں اگر اسکول جاتی ہیں تو اسکول کی جو ان کی درسی کتاب ہے اس کے اندر بھی ان کو جو خواتین ہیں ان کے رول ماڈل کچھ ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ رلی بنا رہی ہے عورت, یا وہ کھانا پکا رہی ہے, اور ٹیچر بھی عورت نہیں دکھاتے, استاد بھی کوئی اور اس طرح کے جو پروفیشنز ہیں اس کے اندر وہ سارے مرد دکھاتے ہیں. تو وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے ماحول میں بھی یہی دیکھتی ہیں کہ عورتیں بس انہی کاموں میں لگی ہوئی ہیں, اور وہ اپنی کتابوں میں بھی یہی پڑھتی ہیں کہ اس طرح. تو ان کے ایمبیشن ہی مر جاتے ہیں اور شوق بھی ان کے ختم ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں. تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں. ہم اسٹیٹ آف ویمن کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی اگر ہم نمبرز تو مجھے یاد نہیں ہے اور نہ میں کوئی نوٹس لے کے آئی ہوں, لیکن جب بھی آپ کبھی دیکھیں لٹریسی کی جو شرحیں آتی ہیں مختلف اوقات میں آتی ہیں, تو آپ جب بھی دیکھیں تو آپ کو پاکستان میں سب سے بہتر جو پرسنٹیجز ہیں وہ پنجاب کے نظر آتے ہیں. اس کے بعد جو پرسنٹیجز ہیں وہ آپ کو کے نظر آتے ہیں, پھر سندھ کی باری آتی ہے, اور پھر بلوچستان کی. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ سندھ بلوچستان جو ہے اس میں خواندگی کی شرح, اس میں اسکول جانے کی شرح, اس میں خواتین اساتذہ کی شرح, جس طرح سے بھی آپ دیکھیں وہ کوئی بہت مزے کی نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ کیا اسی شرح کے ساتھ ہمیں جینا ہے یا ہمیں کچھ اور کرنا ہے. آج صبح جب وہ راحیلہ صاحبہ آئی تھیں جو وزیر ہیں, تو اس کی بات ہوئی تھی, جعفر صاحب بھی اس کی بات کر رہے تھے کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے آگے بلوچستان ہے, اس کے پیچھے سندھ کھڑا ہے, سب سے پیچھے پنجاب ہوتا ہے. تو آؤٹ آف اسکول کے اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو ابھی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پمفلٹ میں پڑھ رہی تھی, تو جو بلوچستان ہے, بلوچستان میں رورل بلوچستان میں جو بچیوں کی آؤٹ آف اسکول 78% بچیاں آؤٹ آف اسکول ہیں. آپ سوچیں کہ یہ ہمارا جو اتنا خوبصورت سا صوبہ ہے یہ زیادہ تو رورل ہی ہے, اربن تو اتنا ہے بھی نہیں. اب وہ رورل کے اندر جو بچیاں ہیں وہ اسکول نہیں جا رہی ہیں, اگر ان میں سے 78% جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. سندھ میں بھی بہت نہیں جا رہی ہیں. سندھ میں آپ دیکھیں 44% بچے ہیں, آپ آدھے تقریباً, کہ جو آؤٹ آف اسکول ہیں. اب یہ بچے ان کا مستقبل کیا ہوگا, کیا ہم ان سے ایکسپیکٹ کر لیں کہ یہ تمام چیزیں سیکھ جائیں گے, ان کے ویلیوز بھی ہوں گے, ان کی جو مہارتیں بھی ہوں گی, ان کو حساب کتاب بھی آ جائے گا, تو بغیر سیکھے بغیر پڑھے تو نہیں آئے گا. یہ تو میرا خیال ہے بہت ہی واضح سی بات ہے. تو اب اس میں جب آپ شروع کہاں سے کرتے ہیں, آپ الف بے سے اگر شروع کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی تعلیم سب کو ہونی چاہیے, بیسک تعلیم سب کو ہونی چاہیے, تو جب آپ بیسک تعلیم کی طرف جاتے ہیں اور آپ رورل ایریاز میں جائیں, بلوچستان کا مجھے تجربہ نہیں ہے, میں نے تھوڑا سا یہاں پہ ٹریننگ وغیرہ کے زمانے میں کام کیا ہے, لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہاں فاصلے اور یہاں کا ٹیرین اور وہ سب بہت زیادہ مشکل ہے, ہمارے سندھ سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو مجھے سندھ میں ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, بہت سارے بیریئرز ہمیں بھی توڑنے پڑتے ہیں اور باقیوں کو ہمت دینی پڑتی ہے کہ بھائی توڑ دو, چھوڑ دو اسے.
तब कहीं जाके ये सफ़र आगे चलता है. तो ख़वातीन की इज़्ज़त है, बहुत इज़्ज़त है, लेकिन उस इज़्ज़त के साथ उनको एज़ एक माशी काम करने वाले के एतबार से नहीं देखा जाता. उनको उनकी जो माशी जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता. पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे भी उनको फैमिली हेल्पर कहता है. वॉलंटियर तो नहीं है मगर फैमिली हेल्पर उसमें है, जिसका मतलब है कि बस ये घर का काम है तो वो करती हैं. तो ये सब अगर हम एक पूरी स्ट्रेटजी बनाएं, जो कि हम भी बनाते हैं सिंध में बैठ के अपने इलाकों के लिए, और कानून साजी भी होती है और उसके साथ प्लान्स भी बनते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ें ज़ाहिर है बलूचिस्तान में भी होती हैं और मज़ीद होंगी. तो हमें कुछ इस तरह की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको समझना भी पड़ेगा और उनसे टकराव भी लेना पड़ेगा, और कभी कभी वो टकराव थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा. ये हमारी बदनसीबी है कि जब भी पाकिस्तान में रियासत को हमारी वफ़ा और जफ़ा पर सवाल उठाना होता है तो हमारे सामने पहला सवाल ये आता है कि मुसलमान हो कि नहीं हो. हमारा अपना मुसलमान होना जो है, ऐसे सवालों से हमें शक में डाल दिया जाता है एक दूसरे के लिए कि हम मुसलमान हैं या नहीं हैं. सियासत और हुकूक को आप मज़हब भी सपोर्ट करता है, लेकिन हुकूक के बात को और स्ट्रगल की बात को और आज के किरदार को और आज के मामलात को मज़हब से अलग कर लेना. मैं ख़वातीन के हवाले से बात करना चाह रही हूँ. एक और टॉपिक है जिसकी तरफ मैं जाना चाहूँगी. नहीं करने दे रहे. एक और टॉपिक की तरफ मैं जाना चाहूँगी, मेंटल हेल्थ, जिसके ऊपर यहाँ इससे पहले वाले सेशन में बात हो रही थी. ख़वातीन की मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप लोग इस सेशन में थी और हम बहुत आपकी गुफ्तगू को एंजॉय करते. आप में से कोई अगर एक कमेंट अगर आप इसके ऊपर करना चाहें. बलोच, हाँ, आप अपना तबसरा कीजिएगा, बेशक सवाल ना करें. ये फरमाइए कि ख़वातीन जिस किस्म की ख़बरें, जिस किस्म का डिस्कोर्स और हालात हैं, ये इन जनरल बलोच ख़वातीन, आपकी अगर कोई अपनी स्टडी या अंडरस्टैंडिंग है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह के असरात करती है? उनके क्या मसाइल हैं? ऐसे कौन से मसाइल हैं जो उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ को? इसमें मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी सी. हमारे बहुत सारी यहाँ पे हम अक्सर कहते हैं ना कि यहाँ पे हम बहुत बैकवर्ड हैं सब कुछ. फीमेल मॉर्टेलिटी रेट एट बर्थ मदर्स का यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है. यहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत कम है, यहाँ स्कूल्स बहुत कम है. लेकिन हम एक ये चीज़ है कि हमारी औरतें भी यहाँ सीखना चाहती हैं, औरतें आगे आना चाहती हैं, पढ़ना भी चाहती हैं. तो जितनी ज़्यादा एक ये है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी आवाज़ भी बने हैं. तो हमारी मारंग जैसी औरतें भी हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, मैम फ़रा हैं, सब यहाँ पे हैं और वो सब आगे आना चाहते हैं. जितना हर किसी को हम प्लेटफॉर्म देंगे, जितने स्कूल्स बनेंगे, जितने अच्छे हॉस्पिटल्स, हमारी माएँ जो डे केयर सेंटर्स हमारे चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हों, हर वर्क प्लेस में हों, टू बी ऑनेस्ट, फीमेल फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, जितना अच्छा इक्वल ट्रीटमेंट हो, ये सारी चीज़ें जितनी होंगी हमारी औरतें और आगे आएंगी हर एक प्लेटफॉर्म में. और बलूचिस्तान में तो इतना कल्चर, इतनी लैंग्वेजेस. थोड़ा सा इसी अप्सा के सवाल के अंदर में रूरल औरत पर थोड़ा सा उसकी मेंटल हेल्थ पर थोड़ी सी बात कर ले. वो इस वक्त किस अगर इस पे आपकी कोई स्टडी या कोई वो है, आपकी कोई अगर कुछ रूरल यहाँ की रूरल औरत. अगर चलिए एक इजाज़त दीजिए, अगर आप मुझे इजाज़त देती हैं. आपा वहाँ से एक सवाल करना चाह रही हैं काफ़ी देर से, तो वो अगर सबको ताकि मौका मिल जाए, कुछ वक्त बचाया. सवाल नहीं, सजेशन है. इफ़ इट्स वेलकम देन आई वुड लाइक टू शेयर. बात हो रही थी, आप लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, फ्रॉम मीडिया हैं, एवरीवन इज़ प्रेजेंट हियर. सिर्फ ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द एजेंडाज जो कि रेज़ किए जाते हैं रिगार्डिंग विमेन, वो ज़्यादातर औरतों को कंफ्यूज और मर्दों को इनसिक्योर बना देते हैं. तो मेरा ये सजेशन है कि हम मिसाल के तौर पे अगर आप कह दें ताकि कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह हो जाए. लेट मी कंप्लीट. तो ऐसी चीज़ें अगर हम हाईलाइट करें जो कि पर्पस को मतलब फॉर गुड कॉज सर्व करे रादर देन कि क्योस क्रिएट करे. तो अब एक एग्जांपल अगर आप दे दें ताकि मैं सादका साहब आप इस पे रिस्पॉन्ड प्लीज़ कीजिएगा, लेकिन आप एग्जांपल सुन लेते हैं. हमारे मतलब जो पैनलिस्ट हैं दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन मी, तो आई गेस समझ चुके हैं. अगर आप समझ पाएँ तो आप रिस्पॉन्ड प्लीज़ कर दें.
ٹائم ختم ہو گیا. تک میں سمجھی ہوں وہ یہ کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ باتوں کو کلیئر کیا جائے بجائے اس کے کہ کیوس یا کنفیوژن کریٹ ہو. ہاں ہاں صحیح ہاں کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ویسے اس کو اگر یہی بات اس کو اور ریفریس کر کے دو طرح کے آئیڈیاز ہیں. ایک تو فیمنسٹ آئیڈیا ہوتا ہے جس کو بہت سے لوگ مختلف قسم کے اوپینینز اس کے اوپر رکھتے ہیں. ایک دوسرا آئیڈیا بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے. ہم اس قسم کی بات نہ کریں کہ ہم کسی کو اوفینڈ بھی کر رہے ہوں, تاکہ ہم رائٹس اچیو کرنے کے لیے جو چاہ رہے ہیں وہ بنیادی نقطوں کے اوپر رہیں. آپ کس کو سپورٹ کرتی ہیں ان دونوں آئیڈیاز میں سے؟ ہمیں کسی کو بھی ہرٹ کرنے کا, کسی کے عقیدے کو, کسی کے ویلیوز کو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا. اور ہم جو کچھ بھی کریں ہم اپنی بات ضرور کریں, سلیقے میں رہ کے کریں, اور مگر اس کو ہم دوسروں کے اوپر امپوز نہ کریں. یہ اس پہ نور آپا آپ کہیں کہ یہ ایک بحث بھی ہونی چاہیے کہ ہم کس کو اوفینڈ, عورتیں کیا ہی عورتوں پہ ہر چیز کا ملبہ آتا ہے کہ وہ اوفینڈ کر رہی ہیں, اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں تو مردوں کو اچھا نہیں لگ رہا. تو یہ بھی ایک ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو کیونکہ انہوں نے سوال کیا تو اب اس کو یہ ڈبیٹ سے زیادہ ایک کنفیوزڈ معاملہ ہے جو سب کے ذہنوں میں ہے. مثلاً اگر یہ بات ہوتی ہے کہ عورت کی آزادی, تو مرد ایک دم سوچتا ہے کہ وہ کیسی آزادی, اس میں آپ اپنی گھر کی عورت کو نہیں جانتے. ایسا نہیں ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی تہذیب, آپ کی روایات جو بھی ہیں, اس کی سب سے بڑی محافظ آپ کے گھر کی عورت ہی ہے. اس کو اپنی تعلیم کی آزادی چاہیے, اسے مستقبل میں آگے بڑھنے کی آزادی چاہیے. سب سے بلوچ قوم کو میں ایک بات خاص طور پر کہوں گی کہ دیکھیے, اگر آپ کے گھر کی آپ کی بہنیں, خاص طور پر نوجوان جو بیٹھے ہیں, اور یہ بھائیوں کے فیصلے ہوتے ہیں, میں سندھ میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی بہنوں کو سپورٹ کریں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہیں مستقبل کے طرف راستے دیں گے, تو خود آپ کی اپنی نسلیں دنیا میں سر اٹھا کر کھڑی ہوں گی, ورنہ ہم ایک ہی ڈبے میں پڑے رہیں گے اور روتے رہیں گے. میں آپ کے اس پوائنٹ پہ ہی کنکلوڈ کرنا چاہوں گی, آپ لوگوں کی اجازت سے ہی. السلام علیکم, عبدالکریم ہوں, پروفیسر ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج چمن میں. سب سے پہلے میم نے جس طرح سے بات کی کہ رولر ایریاز میں خواتین کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے یا ان کی اوورال جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے ان کا سٹیٹس اس نے پوچھا تو جواب ان کو نہیں ملا. میم ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو 50-60 سال کی عورتیں ہیں ہمارے علاقوں میں, ان کا اچھا خاصا قد ہوتا ہے, ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہوتا. جو نئی نسل کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ 4 فٹ 4.5 فٹ 5 فٹ سے وہ بڑھتی نہیں ہے, ان کا گروتھ سٹنٹڈ گروتھ ہوتا ہے. یہ بیسکلی یہ اگر آپ کمپیریزن کر لیں خصوصاً پشتون بیلٹ میں, ہم میں مذہب کے جو نگیٹو چیزیں ہیں جس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اتنی زیادہ خواتین کے اوپر ہی صرف امپلیمنٹ کی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ایک صرف اچھا. اور میم اگر آپ کوئٹہ کے ہاسپٹلز وزٹ کریں گے یا کہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں, ان میں جو ان کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً 80% خواتین ہوتی ہے, کیونکہ ان کو 4 دیواری میں بند رکھا جاتا ہے پورا دن, اور وہ اسی طرح. اور لاسٹ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں آپ نے بھی دیکھا تھا کہ پیشاور والے سائڈ سے ڈاکٹر سویرا پرکاش جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھی, ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا. یقین کرے ہم یا بلوچستان میں بیٹھ کے, چمن میں بیٹھ کے اس کے پوسٹ شیئر کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ ایک دلیری کا کام کر رہی تھی. وہ کسی کے سہارے کے اوپر, وہ مخصوص سیٹوں کے اوپر بالکل بھی نہیں آ رہی تھی. یہاں پر ہمارا مسئلہ یہ, ریگارڈلیس کسی کو میں یہاں پر وہ مینشن نہیں کر رہا, ہمارا مسئلہ یہاں پر یہ ہے جو ہماری ٹرو ریپریزنٹیشن ہے ان کو بالکل بھی موقع نہیں ملتا, وہ میل ہو یا فیمیل ہو. تھینک یو میم. تھینک یو ایوری ون, تھینک یو. اس کو کنکلوڈ کیجیے گا. میں کنکلوڈ کروں گی یہ کہتے ہوئے, سر اب ہمارا کیونکہ یہ وقت کی پابندی ہے. میم آرٹیکل 8 to 28 میں جو بیسک ہیومن رائٹس جو پرووائڈ کیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر,
اس میں رورل ایریا کے اندر آپ لوگوں نے وومنس کے لیے کیا کام کیا ہے, ان رائٹس میں سے کیا کیا آپ لوگوں نے انشور کیے ہیں. میم بینگ اے پارلیمنٹیرین, ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں نے کافی سارے لاز تو لے کر آئے ہیں, جو آلریڈی ایگزسٹنگ لاز ہیں اس کو کتنے حد تک ایکسٹینڈ کیا گیا اب اتنا ہی رورل ایریاز کے جواب کا اندر. وقت. تھینک یو ویری مچ. اچھا پلیز تھینک یو. اچھا ایک تو ٹائم کی بہت زیادہ کمی تھی, حالانکہ میں چاہتی تھی کہ میں یہ اتنے بڑے میں نے تیاری کی تھی کہ میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, جو بدقسمتی سے موقع نہیں مل سکا, ٹھیک ہے. اور یہی باتیں اس میں نے لکھی تھیں کہ ڈپارٹمنٹس بھی سارے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بنے ہوئے ہیں, اصل خرابی ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. بٹ انشاءاللہ آپ ان 5 سالوں میں ہماری حکومت میں دیکھیں گے کہ خواتین پہ ہم بہت کام کریں گے. کمٹمنٹ آئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے اوپر. یہ کہتے ہوئے میں سیشن کو کلوز کروں گی. پلیز مزید سوال تو نہیں ہو سکتے, لیکن آپ لڑکوں کے لیے, مرد حضرات کے لیے ایک پیغام ہے جس طرح انہوں نے خواتین کی چھوٹا سا جوک آپ کو سنا دیتی ہوں, ختم ہو جاؤ, جا کے بات ختم ہو جائے. فرح صاحبہ کی بات پہ مجھے خیال ہے, عربوں میں عرب لوگ جو ہیں ان میں ایک خاص کلچر ہے, انہیں آپ کوئی بھی کام کہہ دیں تو ایک لفظ ہے بکرا, مطلب کل, تو آپ کوئی بھی کام بڑا چھوٹا کہیں وہ کہتے ہیں بکرا انشاءاللہ, تو ہو جائے گا جی, وہ بھی ہو جائے گا. یہ جاتے ہوئے کہوں گی کہ جو مرد حضرات کی اپنی ویل بینگ ہے اس کے لیے بھی عورتوں کا فائنینشلی اکنامکلی امپاور ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ ایک گھر کو چلانے کے لیے وہ مردوں کا ساتھ دے سکیں. سو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ کی تشریف آوری کا جناب, بہت تھینک یو.